الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج مستورات کے بارے میں اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ وعدے ہیں، کچھ وعید ہیں، یعنی عورتوں کے لیے کچھ تو بشارتیں ہیں اور کچھ دھمکی ہیں، وہ پڑھیں گے، ہم وہ عرض کریں گے۔ نمبر 1 پر، جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو وہ عورت 2 رکعت نماز پڑھے حمل کی حالت میں، یعنی پیٹ میں بچہ ہے اس حالت میں، بغیر پیٹ کی بچہ کی 80 رکعتوں سے 80 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ 2 رکعت بہتر ہے بغیر پیٹ میں بچہ کے 80 رکعت پڑھنے سے۔ نمبر 2، جب شوہر پریشان حال ہو کر گھر پر آئے تو اور عورت خوش آمدید یعنی خوشی سے خندہ پیشانی سے اس سے ملے، ملاقات کرے، تو آدھے جہاد کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 3، جو عورت اپنے بچے کی رونے کی وجہ سے ساری رات نہ سو سکی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 20 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 5، جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور آداب کے ساتھ، رعایت کے ساتھ وہ گھر پر رہے، وہ عورت 500 سال پہلے شوہر سے جنت میں جائے گی اور حوروں کی سردار بنے گی۔ جنت میں اس عورت کو غسل دیا جائے گا، گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاوند کے انتظار کرے گی۔ نمبر 5، زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو محبت کی نگاہ فرماتے ہیں۔ نمبر 6، جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سو نہ سکی ہو اور اپنے بچے کو آرام دینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے پریشان رہی ہو، اس عورت کو اللہ تعالیٰ 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نمبر 7، جو عورت بسم اللہ پڑھ کر اپنے جانور کا دودھ نکالتی ہے، یعنی گائے، بھینس، بکری کا دودھ نکالتی ہے، وہ جانور اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ نمبر 8، جو عورت بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوندتی ہے تو اس کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 9، جو عورت غیر مرد کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو، یعنی بری نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، ایسی عورت پر لعنت ہے۔ نمبر 10، جو عورت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو لگائے اپنے گھر میں، اسے ایسا ثواب دیا جاتا ہے جیسے وہ کعبہ میں جھاڑو لگا رہی ہوئے، بیت اللہ میں جھاڑو لگا رہی ہوئے۔ کوئی ضروری نہیں تسبیح میں ایسے ہی ذکر کرتے رہیں بنا تسبیح کے۔ نمبر 11، جس کے حیا نہیں وہ کچھ بھی کرے چاہے۔ نمبر 12، جو عورت نماز روزہ کی پابند ہے، اپنی عصمت، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، وہ جنت کے 8 دروازے ایسی عورت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، کسی بھی دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے۔ نمبر 13، 2 افراد کی نماز قبول نہیں ہوتی، وہ غلام جو اپنے مالک سے، اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، وہ عورت نمبر 2 پر جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، ایسی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 14، جو عورت حاملہ ہو، یعنی جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، جس مسلمان عورت کے، اس کو رات بھر عبادت کا ثواب ملتا ہے، دن بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ نماز کی پابند ہو۔ نمبر 15، جب عورت کے بچہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی نماز نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 16، ہر ایک روزے کے بدلے میں 1 رگ کی وجہ سے 1 حج کا ثواب دیا جائے گا۔ ہر رگ
کہ پریشان ہونے کی وجہ سے ایک حج کا ثواب دیا جائے گا روزے کی حالت میں اگر پریشان ہو تو۔ نمبر 17، عورت کے بچہ ہونے کے بعد نفاس کی حالت میں اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو عورت شہید کا درجہ اس کو آخرت میں دیا جائے گا۔ نمبر 18، جب عورت کا بچہ روئے اور وہ عورت اس بچے کو بد دعا نہ دیوے، گالی نہ دیوے، برا بھلا نہ کہوے اور پیار سے دودھ پلائے رات کو، اس کو 1 سال کے نماز روزے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ نمبر 19، جب عورت بچے کو دودھ پلا کر فارغ ہو جائے، یعنی بچہ کا دودھ چھوٹ جائے، اتنا بڑا ہو جائے جتنے بڑے کا دودھ چھوٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اے عورت، اللہ نے تجھ پر جنت واجب فرما دی کہ دودھ پلائے بچے کو۔ جب شوہر سفر سے آوے اور عورت ہنسی خوشی اس کے استقبال کرے، کھانا کھلائے اور کوئی خیانت بھی نہ کی ہو شوہر کے پیچھے سے، تو اللہ تعالیٰ 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 21، جو عورت اپنے شوہر کے ہاتھ پیر دبائے بغیر کہے، اس عورت کو 7.5 تولہ سونا اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کہے سے دبائے، شوہر کہہ رہا ہے پھر دبائے، پھر 7.5 تولہ چاندی خیرات کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے اس عورت کو۔ نمبر 22، جس عورت سے اس کا خاوند راضی ہے، اس کا مرد راضی ہے، وہ جنتی ہے۔ نمبر 23، ایک عورت 70 مردوں سے افضل ہے اگر دیندار عورت ہے تو، نیکوکار عورت ہے، دیندار عورت ہے، 70 مردوں سے افضل ہے ایک عورت۔ نمبر 24، اپنی بیوی کو، اپنی عورت کو ایک مسئلہ سکھائے، 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ نمبر 25 نمبر پر بے پردہ عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت میں داخل تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی جو بے پردہ عورت ہے۔ یہ 25 ہوئی۔ اس سے پہلے پارٹوں میں ہم نے آخرت میں شہید کون لوگ رہیں گے اور دنیا کی عورتوں کا آخرت میں حال، یہ الگ پارٹ ہے، اور اس سے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تقریباً کوئی 400، وہ ایک پارٹ سے لے کر 40 پارٹوں میں ہے۔ آج یہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد میں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق بولنے کی، حق پر ہم سب مل کر ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ساتھ دیں انشاءاللہ، اور دین کی باتوں کو آگے پہنچائیں کہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔